حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 313 یعنی بدر والے میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسے قبول کیا، اور اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام نامی عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی اس صدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا تو ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ نے جبرائیل سے کہا، میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابوبکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو، تب اسے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کی سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کروایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب غار ثور پر پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر روکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ آپ نے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور غار کو صاف کیا، اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو ان میں سے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، دیکھو نا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اندر تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کر دیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسو کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور سارا درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیات اور احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہیں۔
جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابوبکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ صحیح بخاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ فرمایا، جس آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو تھا اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ بدر سے لے کر